تو کہنے لگے کہ مار بیٹھیں گے. تو یہ جو لفظ ہے نا مار بیٹھیں گے، یہ خالص میرے خیال سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ اردو کی تعبیر نہیں ہے، یہ علاقائی تعبیر ہے. یہ تو گاؤں کی جو عورتیں ہوں گی، بچوں کی جو مائیں ہوں گی نا، وہ بہت تمہیں گالی دیں گی کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ عربی پڑھائی ہی اور اتنا روپیہ لی ہی، اور اس کے ساتھ جو علاقائی گالیاں ہوتی ہیں ان گالیوں کا بھی انہوں نے بطور تفنن کے تذکرہ کیا کہ یہ گالیاں تمہیں سننے کو ملیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے بات آئی تھی اردو زبان کے تعلق سے کہ ہمیں اردو زبان پہ بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے، جیسے ہم عربی زبان پہ دھیان دیتے ہیں. عربی زبان میں مہارت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اردو اچھی ہو. اردو کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئیں کہ مدارس میں اردو کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا ہے. کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ بھائی مدارس والوں نے ہی تو ابھی اردو کو باقی رکھ رکھا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ مدارس کی وجہ سے ہی اردو ابھی موجود ہے ہندوستان میں، جہاں تک میں جانتا ہوں. باقی جگہوں کا مجھے علم نہیں. گرچہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند، ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اردو کی جو بقا ہے وہ مدرسوں سے ہے. ہاں، جو میں نے بات کی تھی کہ مدرسے والے اردو میں کمزور ہوتے ہیں، وہ اس حوالے سے کہ اردو زبان جیسے وہ عربی میں اس کی تمام لوازمات کے ساتھ عربی بولتے ہیں، لکھتے ہیں، اردو میں یہ چیزیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں. ایک مادری زبان کے طور پر، ایک میڈیم کے طور پر وہ اس کو بول رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں. پھر بھی بس یہ آخری بات ہے کہ اردو کی بقا جو ہے، اردو جو محفوظ ہے، وہ واقعی ابھی مدرسے والوں کی وجہ سے محفوظ ہے ہمارے ہندوستان کی سطح پر. کہ ورنہ ہر جگہ جو ہے وہ وہاں کی علاقائی زبان، یا پھر علاقائی زبان نہیں تو رسم الخط جو ہے نا وہ ان کی علاقائی زبانوں میں ہوتا ہے، اور باقی زبان جو ہے وہ اردو کی ہوتی ہے. مدرسوں میں جو جتنی شروحات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری عام طور سے آپ کو اردو میں ملیں گی. حالانکہ یہ بات آ چکی ہے عربی کے تناظر میں کہ مدارس والوں کو خاص طور سے عربی پر دھیان دینا چاہیے. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کم سے کم اردو بھی ہماری وجہ سے بچی ہوئی ہے، اور اردو کے بچانے میں ہمیں ایک رول ادا کرنا پڑے گا، اس کو ایک کام سمجھ کر کرنا پڑے گا. اردو کے بارے میں یوں یاد رکھیں کہ ہم اردو بولیں گے نا، بسا اوقات ہاں ایک بات جو آ گئی ذہن میں ایک جگہ پر تھا، ایک مدرسے میں، وہاں پر میں نے بچوں کو ترغیب دی اردو کے بارے میں کہ اردو ہی بولنا ہے، اردو لکھنا ہے، اردو پر خاص دھیان دینا ہے. وہاں کی علاقائی زبان تھی کچھ اور، تو ایک دوسرے استاد جو اسی علاقے کے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پر علاقائی زبان کی بھی بہت ضرورت ہے. یہاں کی جو سرکاری زبان ہے، آفیشیل زبان جو ہے، دفتری زبان، وہ بھی بچوں کو آنی چاہیے. ہم نے کہا حضرت اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. جو مادری زبان ہے نا، علاقائی زبان ہے نا، وہ آدمی بھولتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ الگ سے محنت کرنی نہیں پڑتی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی علاقائی زبان، مادری زبان نہیں بھولتا ہے، حضرت مولانا نور عالم صاحب خضر الامینی نور اللہ مرقدہ، بہت اچھی زبان تھی ان کی اردو کی، بہت اچھی زبان تھی ان کی عربی کی، کہ وہ جیسا عربی میں لکھتے تھے، پرکشش دل فریب ان کے جملے ہوتے تھے، اور ایسے ہی اردو زبان میں بھی ان کی تحریریں آج بھی موجود ہیں. آپ ان تحریروں کو پڑھیں گے تو بالکل ایک خطابانہ سا انداز، ایک زمزمہ، اس کے اندر ایک شستگی ملے گی آپ کو. یہ اردو اور عربی دونوں زبان میں ان کو یہ مہارت حاصل تھی، لیکن وہ بھی اپنی زبان نہیں بھولے تھے. ان کی زبان، وہ بہار کے مظفر پور علاقے کے تھے، تو جو بہاری زبان ہے نا وہ انہیں آتی تھی. بسا اوقات وہ بولتے بولتے بطور مذاق کے اور بطور تفنن کے طلباء کو وہ اپنی زبان بھی استعمال کرتے تھے. مثلا ہم لوگ تکمیل ادب کے سال میں تھے، درسگاہ میں بیٹھے ہوئے، ایسے کوئی بات ہوئی تو کسی کو ڈانٹا اور
اس کو مارنے کی دھمکی دی، ضرب کی اسے دھمکی دی، تو کہنے لگے کہ مار بیٹھیں گے. تو یہ جو لفظ ہے نا، مار بیٹھیں گے، یہ خالص میرے خیال سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے یہ اردو کی تعبیر نہیں ہے، یہ علاقائی تعبیر ہے، یہ بہار کی. ایسے ہی انہیں اتنی زبانیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ جو علاقائی اور بہار کی ہمارے علاقے کی جو گالیاں ہیں وہ ساری چیزیں انہیں یاد تھی. تخصص فی الادب کے بعد افتاء کے سال میں ان سے رابطہ تھا مستقل، جب تک دارالعلوم میں رہنا ہوا. ان کے پاس جاتے انہوں نے پوچھا ایک بار ایسے ہی، مثلا اساتذہ پوچھتے ہیں کہ آگے کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے. تو اسی سلسلے میں ایک بار وہ کہنے لگے کہ ایسا کرو تم. میں نے بتایا ان کو گھر کے حوال کچھ ایسے ویسے سے ہیں کہ گھر پہ رہنا بھی ضروری ہے، یہ وہ. تو اس زمانے میں دیوبند میں وہ چلنا شروع ہوا تھا، کوچنگ وغیرہ یہ وہ سب کا کچھ زیادہ ہی. پہلے انگلش کی کوچنگ ہوتی تھی، اس کے بعد عربی کی بھی. اچھی بات ہے، عربی کی دلچسپی لوگوں کی محسوس ہوتی ہے اس کے ذریعے سے. تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ایسا ہی کر لینا کہ عربی کی کم سے کم کوچنگ کھول لینا. اس کے بعد لیکن انہوں نے کہا کہ فیس کیا رکھو گے؟ پھر خود ہی کہنے لگا کہ دیکھو یہاں پر تو اتنی فیس ہوتی ہے، وہاں پر اتنی فیس رکھ سکتے ہو. پھر وہ کہنے لگا کہ لیکن فیس رکھو گے نا اتنی، تو گاؤں کی جو عورتیں ہوں گی، بچوں کی جو مائیں ہوں گی نا، وہ بہت تمہیں گالی دیں گی. کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ عربی پڑھائی ہی اور اتنا روپیہ لی ہی، اور اس کے ساتھ جو علاقائی گالیاں ہوتی ہیں ان گالیوں کا بھی انہوں نے بطور تفنن کے تذکرہ کیا کہ یہ گالیاں تمہیں سننے کو ملیں گی. حالانکہ بہت کم ان کا آنا ہوتا تھا بہار میں گھر پہ، وہ مشکل سے پورے سال بھر میں وہ 1 مہینے کے لیے آتے یا اس سے بھی کم کے لیے آتے تھے. اور بہت زیادہ وہ سفر بھی نہیں کیا کرتے تھے کہ دعوت میں یہاں وہاں جلسے میں جا رہے ہوں. نہیں، وہ پڑھنے پڑھانے کے آدمی تھے. بس ایک خاص یہ کہ وہاں سے کمرے سے اٹھ کر آنا ہے، اپنے گھر سے درسگاہ میں آنا ہے، درسگاہ سے گھر چلے جانا ہے، دارالعلوم میں جو ان کا مکان تھا وہاں تک جانا ہے. اس کے علاوہ بہت زیادہ اسفار بھی ان کے نہیں ہوتے تھے. لیکن جو مادری زبان تھی وہ اسے پورے طور پر استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ایک بار بعد میں یہاں جب میں نے گھر پہ رہنا شروع کیا، وہیں پڑھا رہے تھے، پھر حضرت تشریف لائے. حضرت نے فون پر رابطہ کیا کہ بھائی کہاں ہو، آ جاؤ. میں پٹنہ گیا حضرت کو ریسیو کرنے کے لیے، ایئرپورٹ سے یہاں تک آئے ہم گھر تک. اور گھر پہ پھر جب لوگوں سے ملاقات ہوئی پہنچنے کے بعد، تو مکمل جو گاؤں کا دیہاتی لہجہ ہے اس لہجے میں حضرت بات کرتے، اس لہجے میں لوگوں کی خبر خیریت پوچھتے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کی جو علاقائی زبان ہے اسے آپ بھولیں گی نہیں. اس خطرے میں نہیں رہیں کہ ہم عربی اور اردو بولنے لگیں گے تو ہم وہ زبان بھول جائیں گے. اس زبان پہ بھی تو ہمارا حق ہے، اس زبان کا بھی تو ہمارے اوپر حق ہے. وہ اسے آپ بھولیں گے نہیں، آپ آسانی سے اسے بول لیں گے. بس کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت لمبی مدت کے بعد آپ گھر پہ جا رہے ہو تو وہاں کی زبان آپ کو نہ آ رہی ہو، لیکن 2-4 دن رہنے کے بعد جو ہے نا، آپ کا سارا جو ہے وہ زبان کا ڈاٹا وہ آپ کو پھر سے اسٹور ہو جائے گا اور آپ بولنا شروع کر دیں گے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خاص طور سے اردو زبان پہ، عربی زبان پہ ہم دھیان دیں. ہم اردو زبان پر دھیان دینے میں مثلاً آج کل ہم استعمال کرتے ہیں، یہ موبائل وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس پر بھی ہم اردو میں استعمال کر سکتے ہیں. عام طور سے دیکھا ہم نے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں آتی ہے زبان، بہت اچھی زبان آتی ہے، لیکن جو عام طور سے موبائل میں لوگ استعمال کرتے ہیں، رومن میں استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ آپ اسے استعمال کریں. اور ان چیزوں میں تو آسانی ہو گئی. پہلے ہوتا تھا ہم لوگ دیکھتے کسی کے ہاتھ میں کہ کسی کے موبائل میں اردو زبان ہے، عربی زبان ہے، تو بڑی خوشی ہوتی. کہاں سے آیا بھائی، کیسے آیا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ سعودیہ سے آیا، کہیں سے آیا. ہندوستان میں اس طریقے کے موبائل دستیاب نہیں ہوتے تھے جو اردو لکھ سکتے ہوں. لیکن یہ جو اسمارٹ فون آیا ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دنیا جہان کی زبانیں جتنی چاہیں زبانیں آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں. تو اب اردو، اور آپ دیکھیں گے نا تو سیٹنگز بھی آپ کو مل جائیں گی. آپ کی فیس بک کی سیٹنگ ہو یا واٹس ایپ کی سیٹنگ ہو، سب کچھ میں آپ کو اردو زبان کی سیٹنگ مل جائے گی. سیٹنگ نہیں بھی ملتی ہے تو کم سے کم زبان تحریر کی حد تک تو آپ جون سی زبان چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں بھی استعمال کریں. بہت آسان ہے. جیسے آپ کو لگتا ہوگا کہ نہیں انگلش میں بہت آسان ہے،
آپ جب استعمال کرنا شروع کریں گے تو پھر وہ آپ کا ڈاٹا محفوظ کرتا جاتا ہے، جو اس کا الگورتھم ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو محفوظ کرتے کرتے آپ کی چاہت کے مطابق آپ السلام لکھیں گے آگے، وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سارا کچھ خودکار طریقے پر لکھاتا چلا جائے گا ہم استعمال کرنا شروع کریں گے تو۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ ہم عربی اور اردو دونوں کا استعمال کریں، دونوں کو سیکھیں، اور اس زبان کی بقا سے عربی کی بقا تو صاف ہے، اردو کی بقا سے جو ہے وہ ہمارے جو اکابرین کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات ہیں، ان کو محفوظ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اس لیے اس پر بھی خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔